الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم اور معزز حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ اس سے پہلے عقیدے کے کچھ بنیادی دروس آپ کے سامنے ہوئے، اور جو نصاب کے طور پر کتاب ہمارے سامنے موجود ہے اس کے اندر جس ترتیب سے ہم معلومات کو پیش کر رہے ہیں وہ ایک اچھی اور عقیدے کی بنیادی اصولوں پر مرتب کی ہوئی ترتیب ہے. اسی کا ایک مزید حصہ ابھی آپ کے سامنے نشر ہو رہا ہے. اس کے اندر شریعت اسلامیہ کی اصل اور بنیاد کیا ہے، کوئی چیز حلال کب ہوتی ہے، کوئی چیز حرام کب ہوتی ہے، اور حلال اور حرام چیزوں کو کرنے کا حق کس کے پاس ہے. اگر کوئی آدمی حلال و حرام کے مسئلے میں اپنے امیر کو، اپنے علماء کو اصل سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کے رسول کو، اس کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دے تو یہ کس قدر کا جرم اس دنیا کے اندر ہوگا. ان سب کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کتاب میں نے شیئر کی ہے، بسم اللہ کوئی پڑھے. شیخ فاطمہ بسم اللہ پڑھیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کردہ چیز کو حلال کرنے میں علماء و امراء کی اطاعت ان کو رب کا درجہ دینا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا یہی حال رہا تو قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسے. میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تم اس کے مد مقابل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہو. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو حدیث کی سند اور اس کی صحیح ہونے کا علم ہو جانے کے بعد بھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ یا سخت عذاب نہ آ پڑے. جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ اس سے مراد شرک ہے. ہو سکتا ہے کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوڑ دے تو اس کے دل میں کچی آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے. حضرت عادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارهم اتخذوا جی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. انہوں نے ٹھیک ہے، اپنے جزاک اللہ علماء خیر، بہت بہت شکریہ. چلیے گفتگو کرتے ہیں. سبق کے اندر پہلی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی گئی. حدیث ابھی آپ نے سنی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا یہی حال رہے، اب کون سے حال کی بات ہو رہی ہے اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ اگر تمہارا یہی حال رہا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر پتھر نہ برسا دے. اور حال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تم ان کے مقابلے میں حضرت ابو بکر اور عمر کی بات رکھتے ہو. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم نے اس کو سن لیا، اس کے بعد بھی آپ کراس جائیں اور مد مقابل کسے کھڑے کریں؟ سب سے عظیم الشان صحابی حضرت ابو بکر کو کھڑی کر دیں، حضرت عمر کو کھڑے کر دیں. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں
اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں، شریعت اسلامیہ کے احکام کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کتاب و سنت اس کے سامنے واضح طور پر رکھی جائے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ منہج سلف ہے، پھر بھی انسان کہے نہیں نہیں فلاں امام کا قول بھی ایسا ہے، یعنی قرآن و حدیث کی بات کو سیدھے امام کی قول کے مقابلے کھڑا کرے، تو اس آدمی کو کیا ہوگا؟ اس آدمی کا یہ حشر ہوگا جہاں پر ذکر کیا گیا کہ اسے ڈرنا چاہیے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب ان کی بات کو ماننے، اس پر عمل کرنے کی بات آئے تو وہ اپنے امراء کو، اپنے علماء کو، یا کسی بڑے تابعی کو، صحابی کو، سلف صالحین میں سے کسی محدث کو اللہ اس کے رسول اس کے احکام کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے، تو ایسا آدمی اس عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، جو اہل السنہ والجماعہ کے ایک عظیم الشان محدث، فقیہ اور اسی طرح اماموں سے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم ہونے کے بعد بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی ایک حدیث ہے جو صحیح ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور اس میں کوئی سوال نہیں ہے، علماء نے اس کو قبول کیا ہے، لیکن انسان کیا کرے؟ دوسرے کسی امام کی رائے کو لا کر مقدم رکھے، اب وہ چاہے تقلید کی وجہ سے ہو، وہ اندھی تقلید کی وجہ سے ہو، یا مذہبی تعصب کی وجہ سے ہو، یا جہالت کی بنیاد پر ہو، جو بھی آدمی اللہ اس کے رسول اور صحیح حدیث کے مقابلے میں، کتاب و سنت کے صحیح باتوں کے مقابلے میں کسی غیر کو لا کر کھڑا کرتا ہے، یہ قرآن کی آیت اس کے لیے سیدھا پیغام ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے خلاف سوال اٹھاتے ہیں، کسی غیر کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں مبتلا کرنا کر دے۔ اور نیچے فتنے کی تشریح کی گئی، فتنے سے مراد شرک ہے۔ جب آپ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور سب سے حق جماعت صحابہ، تابعین اور تبی تابعین کو مانتے ہیں، لیکن اس کو قبول کرنے کی بات آئے، آپ اپنے امام کو مقدم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی اپنے ولی کو مقدم رکھتے ہیں، آپ اللہ اس کے رسول اور سلف صالحین کی منہج کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے آدمی پر سب سے پہلے شرک کا ڈر ہوگا کہ وہ مشرک بن جائے گا، کیونکہ جو آدمی جان بوجھ کر اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ مشرک ہے۔ اس لیے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کرتے انہوں نے سنا، اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ آیت کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اور اسی طرح کیا ہے حضرت مسیح ابن مریم کو اللہ کے علاوہ کیا ایک معبود بنا لیا، جبکہ اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، جبکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بات صرف اللہ کی مانی جائے گی، اطاعت صرف اللہ کی جائے گی، اس کے رسول کی مانی جائے گی، اس کی کتاب و سنت کی مانی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر، رسول کے فرمان کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، اسی طرح اپنے کیا ہے امراء کو، یا کسی دوسرے صحابی کو، یا یوں کہیے کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی امام کو لا کر اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے، تو یقیناً یہ آدمی توحید پرست کبھی ہو نہیں سکتا۔ لا الہ الا ہو، کہ وہ اکیلی ذات ہے جو معبود برحق ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، عما یشرکون ان تمام شرک کی معاملہ سے جسے لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم علماء اور بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ حضرت عدی بن حاتم یہ عیسائی تھی، ٹھیک ہے، عیسائی تھے، ابھی مسلمان بنے نہیں تھے، تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو ان کو لگا کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے علماء کی سجدہ کرتے ہو، ان کے سامنے کیا ہے جھک جاتے ہو، ان کو اللہ کے مقابلے میں سمجھتے ہو۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ جو آیت کے اندر کہا گیا ہم ویسے نہیں ہیں،
ہم اپنے علماء کو کیا ہے عبادت نہیں کرتے، ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت میں شرک کہا ہے اس کو بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حرام اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حلال نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے یہاں انجیل میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن تمہارے علماء چند سکے کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کی لالچ لے لیتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ حرام کو تمہارے لیے حلال بتا دیتے ہیں اور حلال کو حرام کر دیتے۔ کیا تم اپنے علماء کی بات کو اس مسئلے میں نہیں مانتے ہو؟ تو حضرت عدی بن حاتم سمجھ گئے، کہا کہ یہ تو کرتے ہیں۔ تب آپ نے کہا یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی عبادت ہے۔ بھئی جب حلال اور حرام کرنے کی طاقت اور شریعت سازی کا حق صرف اللہ کو ہے، مگر یہ حق آپ علماء کو دے دیں اور علماء کی ایسے اطاعت کرنے لگ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے علماء، اپنے عمرا یا کسی امام یا کسی ولی کو آپ نے کیا ہے اللہ کے علاوہ معبود بنا دیا، کہ ان کے حلال کو حلال سمجھنا، ان کے حرام کو حرام سمجھنا، آپ نے اس کو صحیح سمجھا۔ محترم حاضرین، چلیے جب اتنی بنیادی بات آپ کے ذہن میں آ چکی ہے کہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، اور دور حاضر کے اندر جس طرح اندھی تقلید ہمارے اس ملک عزیز میں ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح حدیثوں کو کسی امام کی فقہ کی بنیاد پر ٹھکرا دیا جاتا ہے، کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہمارے امام صاحب نے یہ نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے علماء ایسا نہیں بولتے۔ یعنی جب کوئی آدمی صحیح بات بتاتا ہے تو آپ یہ مت دیکھیے کہ وہ بات کیسی ہے، دیکھیے وہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا وہ قرآن کو بنیاد بنا کر، حدیث کو بنیاد بنا کر، منہج سلف کو بنیادی بنا کر کہہ رہا ہے؟ اگر یہ تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بات کہتا ہے تو اسے انکار کرنے کا سوال ہی نہیں۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو گویا آپ کیا ہے، قرآن، حدیث اور منہج سلف کو ٹھکرا رہے، اور جس کسی نے ایسا کیا وہ سیدھے شرک کے دلدل میں پھنس گیا۔ کیسے؟ کیونکہ صحیح قرآن و حدیث کو چھوڑ کر آپ اپنے علماء، اپنے امام، اپنے اولیاء کی بات کو مانیں گے تو گویا آپ عبادت اپنے اولیاء کی کر رہے ہیں، اپنے علماء کی کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کر رہے ہیں، منہج سلف کے طریقے پر نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بنیادی بات یہی ہے کہ شریعت کا حق، شریعت سازی کا حق، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ جیسے اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بڑے بہترین انداز سے ثابت کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سختی کا برتاؤ اس مسئلے میں کیا ہے۔ باتیں واضح ہیں، ایسا نہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر باتوں کو چھپا دیا گیا ہے، اس مسئلے میں باتیں نہیں ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کیا ہے، جب کہیں پھنس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہ شریعت سازی کا مسئلہ ایسا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جو اختلاف کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، زمین میں فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا۔ یہاں پر اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو شامل نہیں کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ جو حلال ہے، یہ جو حرام ہے، جو صحیح ہے، جو غلط ہے، ان سب کا معیار اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کا منہج، ان کا فہم ہے۔ اب بات اگر شراکت کیا ہے، بات کسی کو ان کے ساتھ ایڈ کرنے کی آئے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا۔ سورہ شورى کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں کے پاس ایسے ساتھی ہیں، ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے نیا دین بنایا ہے، اور حقیقت میں یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کے دین کو مانتے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اور کے دین کو ہم اپنائیں گے، یا دین اسلام میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی غیر بھی ہے جو حلال و حرام کرنے والا ہے، جبکہ اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، تمہارا مسئلہ کسی سے پھنس جائے، تو فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ اور اللہ کا فیصلہ کیسے ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ کے فہم میں ہے۔ لہذا اللہ کے فیصلے کو جو فیصلہ نہ مانے، وہ آدمی کیا ہے، شرک کو اپنے دل میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، جس ایمان کی ہم بات کرتے ہیں، جس ایک اللہ کی عبادت کی ہم بات کرتے ہیں، وہ اسی کو بنیاد بنا کر ہے۔ یعنی بات صرف اللہ کی ہوگی، اس کے رسول کی ہوگی، صحابہ کے طریقے کی ہوگی۔ جب اس کو کوئی عمل کرے گا وہ مسلمان ہے، اور پختہ ہو جائے گا وہ ایمان والا ہے، مخلص ہوگا وہ عبادت کرنے والا ہے۔ جب اس بنیاد ہی کو کوئی ہٹا دے، اس بنیاد ہی کو کوئی ہلا دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارا ایمان، اسلام، عبادت کا ڈھانچہ ہی ہل گیا۔
ٹھیک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھتا ہی نہیں ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو جانتا ہے. کیونکہ جب ایک آدمی کسی کی بات کو مانتا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، اگر آپ اپنے علماء کی بات کو مانیں جو بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں، یا دلیل بھی دیں جو صحیح نہیں ہے، یا یوں کہیے قرآن اور حدیث کے صریح حکم کے مخالف میں اپنی عقل سے نکالے گئے مسئلے کو آگے رکھتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جب شریعت کے مسئلے میں انسان کسی کی بات کو مانتا ہے تو گویا دل سے اس کی محبت کرتا ہے اور اس کی عظمت کو رکھتا ہے، تبھی جا کر وہ شریعت میں اس کی بات کو مان رہا ہے اور دل سے اس کو قبول کرتا ہے. اب سوال یہ ہے، کیا ایسی محبت، ایسی تعظیم اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی جائے گی؟ نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو ظاہری طور پر وہ شرک کے دروازے کو اپنے دل میں کھول چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ حق کو قبول کرنے والوں میں سے ہے ہی نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان صادق ہے ہی نہیں ہے. لہذا اس مسئلے میں انسان کو بڑا سخت ہونا پڑے گا. قل هو اللہ احد، جب ہم کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے اللہ نے کیا کہا، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو تم کہو. جو مانے گا وہ اسلام والا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اسی کا اللہ کا فیصلہ چلے گا. لیکن جو نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ایسے لوگوں کو کافر کہا، صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مشرک کہا ہے. تو اصل میں اسلام یہ دل کے اندر ہوتا ہے، ایمان یہ دل کے اندر ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات ہی کو ہم لیں گے، اس کے مقابلے میں کسی اور کو ہم کھڑا نہیں کریں گے. اب بات آئی، سب تو علماء سے سیکھ رہے ہیں، آپ بھی ہم سے سیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بات اگر ہم ایسی کہیں، کوئی بھی عالم دین اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کا تعلق قرآن و حدیث اور منہج سلف سے ہٹ کر ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس کی بات کو آپ سنیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی بات پر آپ عمل کریں. آج لوگ ہمارے ہندوستان میں اندھی تقلید کو اس طرح دماغ میں رکھ کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کہا کہ بات نہیں کرنا ہے، سوال نہیں کرنا ہے، جو قرآن و حدیث میں بس بتا دیا، جو ہم نے کہہ دیا وہی صحیح ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسلام نے تحقیق کرنے کا حکم دیا. کیا تحقیق کا مزاج صحابہ کے اندر نہیں تھا؟ یہاں تک کہ اگر کوئی بات صحابہ کو نہیں سمجھ میں آتی تھی، اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سوال کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی ہیں، رسول ہیں، اس امت کے نبی ہیں، شریعت آپ پر اتاری جا رہی ہے، آپ کو اللہ نے فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے. لیکن بات نہ سمجھ میں آنے پر صحابہ سوال اٹھاتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمارے علماء نے کہہ دیا، ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا، ہمارے ولی نے کہہ دیا، اور اس کے علاوہ ہمارے امام صاحب کا یہ مسلک ہے، یہ منہج ہے، ہم اسی کو فالو کریں گے، ہم کو آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کہنا ان علماء کی عبادت کرنا ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ تحقیق کا مزاج صحابہ کے اندر، خود اللہ کے نبی کے حوالے سے، صحابہ کے اندر صحابہ کے حوالے سے کیسے تھا. وہ بغیر تحقیق کی باتوں کو جلدی قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ علماء نے کہا کہ شروعات اسلام میں جو بھی بات مسلمانوں میں بتائی جاتی تھی سب قبول کی جاتی تھی. لیکن جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر دنیا سے چلے گئے، فتنے رونما ہونے لگے، لوگ جھوٹی حدیثیں بیان کرنے لگے، تو لوگوں نے سند پوچھنا شروع کیا. یہ تم نے کس سے سنا ہے؟ پہلے نہیں پوچھتے تھے، بعد میں فتنہ واقع ہونے کے بعد یہ پوچھنا شروع کیا کہ تم نے کس سے سنا ہے، تم نے کس سے سنا ہے. جب تحقیق ہو جاتی کہ صحیح میں اللہ کے نبی سے حدیث آئی ہے، اس کو لیا جاتا. محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے، تو گھر میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ من حوسب عذب. کیا اللہ کے نبی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کا حساب اللہ نے لے لیا اس کو اللہ نے عذاب دے دیا، یعنی جس کا حساب اللہ نے لیا وہ پکڑا گیا، وہ عذاب میں مبتلا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت عائشہ نے فوراً قرآن کی ایک آیت پیش کی، کہا اے اللہ کے نبی، آپ کہتے ہیں کہ جس کا حساب اللہ نے لیا اس کو عذاب دے دیا گیا، جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اللہ تو لوگوں کا آسان حساب کرنے والا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دو باتیں آپس میں ٹکرانی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تو لوگوں کا آسان حساب کرنے والا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب اللہ نے لیا وہ تو ہلاک ہو گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تحقیق کا مزاج ہے، آپ نبی ہیں، رسول ہے، صحیح بات ہے، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو صحابہ کے اندر تحقیق کا مزاج تھا، وہ پوچھا کرتے تھے. اندھی تقلید نہیں تھی، ٹھیک ہے، کوئی بات سمجھ میں پوچھتے تھے. اب جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا ہے، آپ کی بات ماننا ہے، آپ کی بات پر سوال اٹھا نہیں سکتے، لیکن صرف سمجھ میں نہیں آیا تو سوال پوچھ لیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے عائشہ کہ
جس کے اندر اللہ نے کہا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا تعلق ایمان والوں سے ہے۔ ایمان والوں کو بلایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیشگی کی جائے گی، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ اس کے گناہوں کے سارے دفاتر کو کھول دے گا، اللہ کہے گا کیا تو نے ایسا نہیں کیا، کیا تو نے ایسا نہیں کیا، کیا تو نے ایسا نہیں کیا؟ وہ ایمان والا سب کا اقرار کرے گا، اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، اللہ کہے گا کہ دنیا کے اندر تیرے ان گناہوں کو میں نے چھپا لیا تھا، جا آج میں تجھے معاف بھی کر دیتا ہوں۔ یہ ایمان والوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب ایک منافق کا مسئلہ ہوگا، ایک کافر کا مسئلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا؟ وہ اقرار کرے گا کہ میں نے ایسا کیا، تب اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے ایسا کیوں کیا؟ جب اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں من حوسب عذب، جس کا حساب اس انداز سے اللہ نے لیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ بات واضح ہو گئی؟ سمجھنے میں تھوڑی حضرت عائشہ کی بات ظاہری بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول ہے، تو دیکھیے تحقیق کا مزاج۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے گھر پر 3 مرتبہ دستخط دی، حضرت عمر نے جواب نہیں دیا تو لوٹ کر چلے آئے، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم واپس کیوں آئے؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا تھا، یہ حدیث میں نے سنی تھی کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ دستخط دو، اگر آواز نہ آئے تو لوٹ آؤ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے دلیل چاہیے، تم نے کہاں سے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اس کا مجھے ثبوت دو۔ تو حضرت ابو موسیٰ کہنے لگے کہ جس مجلس سے میں آیا ہوں اس مجلس میں آئیے، یعنی انصار کی مجلس تھی، وہاں میں سب سے جو چھوٹا بچہ ہوگا وہ بھی آپ کو یہ حدیث بتا دے گا۔ آئے، حضرت ابو سعید الخدری سب سے چھوٹے بچے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث کو کہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تحقیق کا مزاج صحابہ کے اندر تھا، تو یہ مزاج ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ فلاں عالم نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، دیکھیے علماء کا مقام تب تک ہے جب وہ کیا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق، منہج سلف کے مطابق بات کرے، ورنہ وہ علماء سو ہیں، وہ برے علماء ہیں، وہ حلال کو حرام کرنے والے، حرام کو حلال کرنے والے ہیں۔ تو لہذا ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ حلال و حرام اس کا حق صرف اللہ رکھتا ہے، کسی عالم، اس کے علاوہ کسی ولی یا کسی امام کے پاس کوئی حق نہیں ہے، اور اندھی تقلید سے انسان کو بچنا چاہیے۔ حق کو ہم قبول کریں گے جب وہ قرآن و حدیث کیا ہے، چاہے آپ کے امام کی رائے، چاہے آپ کے کسی ولی کی رائے، آپ کے عالم دین کی رائے، آپ کے امام کی رائے اس سے ٹکراتی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات آنے کے بعد سر کو نیچے جھکا دینا، آمنا و صدقنا کہنا ہی حقیقت میں ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اسے اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت ہے نہیں، کیونکہ محبت کا معیار کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول۔ سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، میری بات کو مانو، یحببکم اللہ، میری بات کو مانو گے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ کے ذات تو غفور رحیم ہے۔ پھر کہا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اطاعت معصیت کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ شریعت کو قبول کرنے کے مسئلے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم معصیت کریں گے، گناہ کریں گے اور اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے گا، نہیں، یہاں شریعت کو قبول کرنے کا مسئلہ ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے اللہ نے کہا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ کافر کیا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے ہیں، جیسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، وہ نہیں کرتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہے، تو انہی کی بات کو مانا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اندھی تقلید میں مبتلا ہو جائے اور اپنے من مرضی ایمان کو، اسلام کو سمجھنا چاہے، تو ایسا آدمی وہ شریعت سازی کرنے میں یا شریعت سازی جو کر رہے ہیں ان کو قبول کرنے میں برابر مجرم ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے کہا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء۔ مشرکین نے یہ اس بات کا اقرار نہیں کیا، وہ اللہ کو ایک نہیں مانا، انکار کیا، بلکہ شریعت کو انہوں نے بڑا نہیں سمجھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ جس ایک اللہ کی عبادت کی تم بات کرتے ہو، ہمارے باپ دادا نے یہ کام نہیں کیا ہے، ہمارے بڑوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، لہذا جو کام ہمارے بڑوں نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو گویا حق کو قبول کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے بڑوں کی عزت کو زیادہ دکھانا تھا۔ لہذا اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے امام کی رائے ایسی ہے، ہمارے باپ دادا اسی منہج پر عمل کرتے آئے ہیں، تو باپ دادا یا علماء یا دنیا کا کوئی بھی آدمی اس کے پاس حق اور باطل کا معیار نہ ہو سکتا ہے، نہ وہ اس لائق ہے۔ حق و باطل کا معیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے رسول ہی ہیں۔ چلیے، اتنی بات اگر آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے تو یہ جہاں تک تشریع اسلامی کا مسئلہ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، تشریع اسلامی کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت سازی کرنا، کیا حلال ہے کیا حرام کرنا، کیونکہ جو ہماری شریعت ہے یہ معصوم ہے، یعنی جو شریعت اسلامیہ آئی ہے وہ ہم کو بتاتی ہے کہ تمہارے لیے ابھی کیا خیر ہے اور مستقبل میں کس شر سے بچ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کون سا عمل ہم کریں گے تو ہمارے لیے ابھی دنیا میں فائدہ ہے، کون سا عمل ہم کریں گے تو آگے کے نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں، تو وقت دور حاضر کا فائدہ، مستقبل کا نقصان، یہ کون طے کرتا ہے؟ کیا علماء طے کرتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ اس کے رسول طے کرتے ہیں ہمارے لیے، وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے خیر ہے کیا ہمارے لیے شر ہے۔ اسی اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ اس کے رسول نے جتنی باتیں ہمیں بتائی ہیں ہر اعتبار سے 100% اس کے اندر خیر ہے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر شر نظر آئے یا وقتی طور پر آپ کو شر آئے، یقین جانیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو غفور ہے، جو رحیم ہے، جو حاکم ہے، جو عدل ہے، اور وہ اللہ جو کیا ہے، رحمت والا ہے، خیر والا ہے، انصاف والا ہے، احسان والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شریعت کو نازل کیا ہے وہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے بہتر ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آدمی ہے جو حکیم ہے، علیم ہے، رحیم ہے، ودود ہے، کریم ہے، جس کے ہاتھ میں خیر و شر ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسماء حسنہ، صفات علا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ جب اس اللہ نے شریعت نازل کیا ہے تو اس کی شریعت کا ہر فیصلہ یہ علم کی بنیاد پر ہے، اللہ کی حکمت کی بنیاد پر ہے، اس کی رحمت کی بنیاد پر ہے، اس کے عدل کی بنیاد پر ہے، اس کے احسان کی بنیاد پر ہے۔ جو ذات مکمل ہے اس کی شریعت بھی مکمل ہے، تمام نقص سے پاک ہے، تمام عیب سے پاک ہے، اس کو انسان کی فطرت، اس کی عقل اور اسی طرح شریعت اسلامی بھی قبول کرتی ہے، تبھی جا کر ایک آدمی توحید پرست بنتا ہے۔ لہذا تو یہاں پر بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ ایک عالم کو، ایک ملا کو، اور اسی طرح یوں کہیں کہ علماء سو ہو یا وہ ائمہ جن کی اندھی تقلید لوگ کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کو اپنا بڑا بنا لے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ دے تو ایسا آدمی کبھی کیا ہے، حقیقی طور پر توحید پرست ہو نہیں سکتا، بلکہ وہ عیب میں مبتلا ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا، وہ قرآن و سنت کو انکار کی طرف آگے جائے گا۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران کی شروع کی آیت کریمہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے حق کی گواہی دی ہے، ٹھیک ہے، جب اللہ خود حق کی گواہی دے اپنے نفس کے ذریعے، فرشتے گواہی دیں، علم والے گواہی دیں، کس کی؟ توحید کی، عدل کی، حکمت کی، اور یہ ساری چیزیں توحید کے اندر آ جاتی ہے، تو لہذا یہ اللہ کا فیصلہ ہے جسے اللہ نے کر دیا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور اس کا فیصلہ سچا ہے، عدل انصاف کی بنیاد پر ہے، وہ کبھی بدلا نہیں جائے گا۔ اللہ کی ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے، جتنا اللہ نے بتایا ہے اخبار میں سب سچا ہے، جو ہمارے لیے آگے کے فیصلے اللہ اس کے رسول نے کیے ہیں، جو شریعت سازی کی گئی ہے، سب کے سب انصاف کی بنیاد پر ہے، چاہے اس کا حق ہمیں پتا چلے، اس کی حکمت ہم کو پتا چلے یا نہ پتا چلے، لہذا ہر حال میں قرآن و حدیث کو مانا جائے گا، اپنے علماء کو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ظاہر میں انسان کو نظر آتا ہے کہ فیصلہ غلط ہے، لیکن اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ فیصلہ ایسا کیوں ہوا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ایک دو مثالیں آپ کو دوں کہ جب اللہ کے رسول نے کچھ فیصلے کیے تو بہت سارے صحابہ اکرام جو ظاہری چیز ہو رہی تھی، جو ماحول تھا، اسے دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ کیا ہے، اتنا پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرتے تھے، نہیں، حالات کو دیکھ کر وہ کہتے تھے نہیں اللہ کے نبی کو ایسا فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن حقیقت میں حق، حقیقت میں صحت، حقیقت میں مصالح اور مفاسد، یعنی مستقبل کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کو پتا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں کہوں حدیبیہ کا موقع تھا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کی نیت سے 1400 صحابہ کو لے کر آتے ہیں، مشرکین مکہ حدیبیہ کے مقام پر آ کر، جو مکہ سے قریب ہے، آ کر روک دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ آگے نہیں آ سکتے، ہمارے آپ کے بیچ میں اتنا سارے مسائل ہیں، آپ ہمارے لوگوں کو یہاں سے لے گئے، ہمارے بتوں کو آپ نے برا بلا کہا، اتنا سب لڑائی جھگڑے ہمارے میں، غزوہ بدر، احد، یہ سب ہمارے بیچ میں ہوا، اب ہمارے پاس آپ مکہ میں عمرہ کرنے، ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا انہوں نے اتفاقیات کی، ڈیلز ہوئی، اگریمنٹس ہوئی کچھ۔ اب جب وہ اتفاقیات ہوئے تو اس کے اندر کچھ فیصلے ایسے تھے جس میں مشرکین مکہ چڑھ کر مسلمانوں پر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، آ کر گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے کہ سب سے پہلی بات ہمارا مطالبہ یہ، کون نہیں کہہ رہے، مشرکین مکہ کر رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ یہاں سے واپس چلے جائیں گے، ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آئندہ سے لا کر عمرہ کیجیے۔
اللہ کے نبی نے مان لیا. صحابہ احرام پہن کر مکہ کے قریب آئے ہیں اور مشرکین مکہ ڈیمانڈ کرتے واپس جاؤ, اللہ کے نبی اسے مان رہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس سے اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا آپ اسے لوٹا دیں گے, لیکن آپ کی طرف سے کوئی مسلمان بھاگ کر مشرکین کی طرف آئے گا ہم اسے نہیں لوٹائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, اوکے, اچھی بات. جب یہ فیصلے ہونے لگے صحابہ کہنے لگے کیسے فیصلے, ہم کیوں دب رہے ہیں ان سے؟ ہاں, ہم نے ان کو بتا دیا کہ زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, فیصلہ اللہ کا, ان سے ڈر کر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے فیصلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے کر رہے ہیں. بہت سارے صحابہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے ہی فیصلہ وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا آپ حق پر نہیں ہے, کہ اللہ کی ذات حق پر نہیں ہے, کہ شریعت حق پر نہیں ہے, اتنا دب کر صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے, اتنا دب کر اگریمنٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو اللہ اس کے رسول بہتر فیصلہ کرتے ہیں. نہیں مانے, حضرت ابوبکر کے پاس گئے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی اس فیصلے کو کیا ہے خاموش تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ جتنے لوگ احرام لائے احرام کا کپڑا اتار کر کامن کپڑا پہن لے, ہم کو یہاں سے واپس جانا ہے, اپنے سر کے بالوں کو ہٹا لیں. صحابہ اسی خاموش کے خاموش کھڑے ہیں, دیکھ رہے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے. بعد میں اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے ہیں, حضرت ام سلمہ مشورہ دیتی ہے, یعنی خیمے میں داخل ہوتے ہیں, حضرت ام سلمہ مشورہ دیتی ہیں اے اللہ کے نبی کچھ مت کہیے, آپ جائیے اپنا احرام کا کپڑا اتاریے, اپنے بال کو ہٹائیے. آپ نے ایسا کیا, سارے صحابہ نے عمل کر لیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب آئندہ سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے آئے, اگر آئے تو آپ نے گھر گھر جا کر مشرکین مکہ کے تبلیغ کی. پہلے اجازت نہیں تھی, لیکن جب دوسری مرتبہ عمرہ کرنے, یعنی پہلی مرتبہ جب واپس کر دیا گیا, آئندہ سال عمرہ کرنے آئے, آپ نے گھر جا کر تبلیغ کی, جس کا نتیجہ ہم نے فتح مکہ کے وقت دیکھا کہ فتح مکہ کے وقت اکثر مکہ مسلمان ہو چکا تھا اس دعوت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, گویا ایک فتح عظیم اس کو قرار دیا گیا. اب مستقبل میں جو خیر کا فیصلہ تھا یہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ اس کے رسول کی طرف سے تھا. ٹھیک ہے, جبکہ مسلمانوں کو ظاہری طور پر لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ ہماری سمجھ کے باہر ہے. تو لہذا آپ دیکھیں کہ زندگی کے ہزاروں مسائل آپ کے پاس آئیں گے, قرآن و حدیث کی بات, آپ سچ بولیں گے آپ کو نقصان ہو جائے گا. آپ نے چوری کی, آپ نے گناہ کیا, سچ بولوں گا میری جاب چلی جائے گی, سچ بولوں گا میرے ساتھ نقصان ہوگا. لیکن سچ بولنے میں کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں. ظاہری طور پر وقتی طور پر نقصان ہوگا, شریعت پر عمل کروں گا, میں داڑھی رکھوں گا میرے نکاح نہیں ہوگا, مجھے رشتے نہیں ملیں گے, لوگ کہیں گے یہ اس کی دوڑ جو ہے مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے, دنیا کا ٹیکنالوجی جانتا نہیں ہے, سفید لباس معمولی لباس پہنتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی یہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے. اس طرح کا تصور جو دنیا نے بنا کر رکھا ہے. یاد رکھیے کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر جو فیصلے ہمارے لیے کیے گئے ہر زمانے کے اعتبار سے, ہر دور کے اعتبار سے یہ فائدہ مند ہے. بس انسان کو ایمان رکھنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے, کیونکہ شریعت اسلام میں سب کی سب انصاف پر مبنی ہے. اللہ نے جو تقدیر کے فیصلے کے سب انصاف پر ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم, جو اللہ نے دیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ کیا ہے بے انصافی کی ہے. بہرحال یہ خیر اور شر کے پیمانے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس ترازو کو سامنے رکھا کرتے تھے. آپ فیصلے خیر اور شر کو دیکھ کر کرتے تھے. ایک کام ایسا ہے جس کے کام کو کرنے سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے, تو اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں, ہمیشہ نقصان کو آگے رکھ کر کام کو چھوڑ دیتے تھے, آپ فائدہ نہیں دیکھا کرتے تھے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بیٹھے ہوئے, آپ نے حضرت عائشہ سے کہا یا عائشہ لولا قومک حدیث بالکعبہ لنقصت الکعبہ. آپ نے کہا یا عائشہ یہ جو تمہارے نئے نئے قوم کے لوگ مسلمان ہیں, اگر یہ نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تم کو پتا میں کیا کرتا, میں کعبہ کو گرا دیتا, کعبہ کو گرا کر اس کو زمین کے برابر کرتا, اس کے بیچ سے ایک دروازہ بناتا تاکہ لوگ اندر سے داخل ہوتے, ایک دروازے سے داخل ہوتے, دوسرے سے نکل جاتے. اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا, آپ نے فتح مکہ کو جیت لیا تھا, سب انڈر کنٹرول تھا, کبھی آپ نے نہیں کیا. نہ حضرت ابوبکر نے کیا, نہ حضرت عمر نے کیا, کبھی آپ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ نے وجہ پہلے ہی بتا دی کہ یہ نئے نئے مسلمان ہیں. اب ایسا نہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنٹرول پاتے ہی من مرضی شروع کر دی. آپ نے کعبہ کو گرا دیا, مشرکین مکہ نے کعبہ کو اونچا بنایا تاکہ ہر کوئی اندر نہ جا سکے, اللہ کے نبی نے گرا کر اس کو زمین کے برابر کر دیا, بیچ میں دروازہ آپ نے کر دیا. آپ نے کبھی اس کام کو نہیں کیا, کیونکہ اس کے اندر خیر بھی تھا, شر بھی تھا. خیر یہ تھا کہ کعبۃ اللہ اپنی اصل جگہ پر آ جاتا, کعبۃ اللہ اپنی پہلی پوزیشن پر آتا, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس فیصلے سے سب کو خوشی ہوتی. لیکن ڈر بھی یہ تھا کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے دلوں کو کیا تکلیف پہنچ جائے, لوگ اس فیصلے سے ناراض جائیں. آپ نے نہیں کیا.
بہرحال اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہمیشہ ہونا چاہیے. انسان کو اندھی تقلید کو اپنے ذہن پر دماغ پر کبھی اتنا چڑھنے نہیں دینا چاہیے کہ وہ ایسے فیصلے اپنی زندگی میں کرے جو فیصلے قرآن و حدیث کے خلاف جائے. اللہ معاف فرمائے، آج ہندوستان کا جو ماحول ہے، جب کہا جاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہے، تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہتے ہیں ہمارے امام صاحب کا مسئلہ ایسا ہے، ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم تبلیغی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہمارا مسئلہ ایسا ہے، آپ کا مسئلہ ایسا ہے. شریعت ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی شریعت اسلامیہ ہے، ایک ہی منہج ہے. اگر کوئی آدمی اس کو نہ مان کر اپنے الگ الگ مناہج کو لے کر آتا ہے، یاد رکھیے اللہ اس کے رسول نے صاف کہا ہے کہ 71 فرقے 72 فرقے یہ امت 73 فرقوں میں بیٹھے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، جہنم کے حقدار ہوں گے. صرف ایک جماعت ایسی ہوگی جو قرآن کو، حدیث کو، منہج سلف کو لے کر چلے گی، وہ کامیاب ہوگی. وہ اصل جماعت کیا ہے؟ ایک فکر ہے، وہ منہج سلف ہے. جو آدمی اس کی اتباع کرے گا وہ آدمی کامیاب ہوگا. جو آدمی اس کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پر اعتراض کرے اپنے دماغ سے، اللہ معاف فرمائے آج دور حاضر کے اندر کتنے ایسے فتنے نہیں ہیں. لوگ دعوت و تبلیغ کے نام پر ہر کسی کو سننا پسند کرتے ہیں، ہر کسی کو سنتے ہیں، آزماتے ہیں کہ چلے ان کو بھی سن کر دیکھتے ہیں، ان کو بھی سن کر دیکھتے ہیں. علماء حق موجود ہیں، اس کے بعد بھی ایسے لوگوں کو سننا جو قرآن و حدیث سے کم اپنی آئیڈیولوجی کو زیادہ پسند کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ بولتا ہوں. قرآن و حدیث کی جب بات کی جائے، لفظ میں کو زمین میں گاڑ دینا چاہیے. فیصلے صرف اللہ کے ہوتے ہیں، اس کے رسول کے ہوتے ہیں، صحابہ کے منہج اس کے طریقے پر ہوتے ہیں. اس لیے علماء کبھی بھی اپنی بات نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ یہ فلاں عالم نے کہا ہے، یہ قرآن میں ثابت ہے، یہ حدیث میں ثابت ہے، یا وہ ہمارے سلف صالحین جن کو علماء نے قبول کیا، جو صحیح منہج پر تھے، صحیح طریقے پر تھے، قرآن و حدیث کو ہم سے بہتر سمجھتے تھے، ہم ان کی طرف اپنی باتوں کو لوٹاتے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کرتے ہیں. جو آدمی اس معیار کو پکڑ لے گا وہی صحیح منہج پر ہے، وہی کامیاب ہوگا. زندگی کا ہر فیصلہ اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. پہلے اسے دل سے قبول کریں، اس کے بعد زندگی میں نافذ کریں اور خیر کی امید رکھیں. اگر کوئی آدمی اس منہج سے ذرہ بھی ہٹتا ہے وہ سیدھے شرک میں گرے گا. اور شرک کس کا؟ اپنے علماء کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنے کا شرک، اپنے امام کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنے کا شرک. بات اگر اندھی تقلید کی جائے، آج ہمارے ہندوستان کے ماحول میں اندھی تقلید اتنی زیادہ ہے، کہا جاتا ہے کہ رفع الیدین کا صحیح حدیث سے طریقہ یہ ہے. لوگ صاف کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمارے امام صاحب نے نہیں کیا، ہم نہیں کریں گے. سادی بات. بلکہ لوگ کتنے ایسے کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو مت سنو، سلفیوں کو مت سنو، جو بات میں حدیث کا جن کو بخار ہے، امام بخاری کا جن کو بخار ہے، ان کو مت سنو. اصل میں یہ لوگ کیا ہے؟ حق سے لوگوں کو روکتے ہیں، حق سے روکتے ہیں. قرآن و حدیث جب انسان دنیا کے مسئلے میں اتنا تحقیق کرتا ہے، دیکھتا ہے ایک چیز خریدنے سے پہلے کیا صحیح ہے، کیا فائدہ ہے، مستقبل میں فائدہ ہوگا کہ نہیں. لیکن دین کے مسئلے میں انسان کیا ہے؟ شیطان کا دندادہ بن جاتا ہے. شیطان اسے کہتا نہیں بات سن لو، وہ صحیح بولے غلط بولے گا وہ جانے گا، تم کو بس سن کر عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا. ہر آدمی اپنا اکیلا اکیلا حساب دے گا، ہر آدمی کا حساب اس کے عمل کی بنیاد پر ہوگا. اگر آپ کا عمل صحیح ہے آپ حق پر ہیں، اگر آپ کا عمل غلط ہے، چاہے کسی کے کہنے کی وجہ سے ہو یا آپ کے حق پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہو، نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو، اللہ آپ کا حساب سخت لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منہج اس طریقے کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہو تو مختصر انداز میں پوچھ لیں، ہاتھ اٹھائیں، اجازت دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. چیٹ باکس میں لکھا گیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیخ وضو کے مسائل میں پیر دھونے کی بات پینڈنگ ہے. جی ہاں، شاید یہ بات کی وضاحت کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ ہفتے میں دو دو کلاس دو الگ الگ سبجیکٹ پر ہوتی ہیں. اب اس ہفتہ عقیدہ پڑھا جائے گا، آج بھی کل بھی انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی. اس کے بعد آئندہ ہفتہ فقہ پڑھا جائے گا، دو کلاس، پیر منگل، 2 دن فقہ، 2 ہفتہ فقہ ہوگا، 2 ہفتہ، ایک ہفتہ کیا ہے، اس کے بعد عقیدہ ہوگا. عقیدہ فقہ عقیدہ فقہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی موضوع کو ہم کنٹینیو لے کر چل رہے ہیں، نہیں. یعنی اس ہفتہ عقیدہ پڑھا گیا، آئندہ ہفتہ انشاءاللہ تعالی فقہ پڑھا جائے گا باذن اللہ تعالی. جی حسن بادشاہ صاحب آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی سوال ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی وہ میں پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. اچھا پڑھنے کے لیے، اچھا معذرت کے ساتھ ہے.
میں ترتیب میں دیکھا جو پہلے تھے ان کو اجازت دی، آئندہ آئندہ اس میں انشاءاللہ تعالی حسن بادشاہ شیخ آپ کل پڑھیں گے شیخ انشاءاللہ. شیخ، ایک سوال ہے ادارہ ٹیکسٹ میں، فقہ کس کتاب سے پڑھایا جا رہا ہے؟ کتاب یہاں پر موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کا، ایک منٹ ہے، میں لنک کوشش کرتا ہوں اپلوڈ کر کے لنک بھیجنے کی. بھی ایک کام کریں، جتنے آپ لوگ گروپ میں شامل ہوں گے نا IGOC کے، اگر گروپ میں ہیں تو میں ایڈمن صاحب سے درخواست کروں گا جو عقیدے کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، دوبارہ شیئر کرتے اس کو، یا میں خود شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور جو گروپ میں جوائن نہیں ہے وہ جوائن ٹھیک ہے ہو جائیں. ٹھیک ہے واٹس ایپ گروپ کی بات انشاءاللہ. ہے، PDF ہے، دونوں PDF انشاءاللہ تعالی نشر کریں گے. عظما پروین، کلاس کی نوٹس کا مسئلہ یہ ہے، یہاں جو سامنے ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے، اس کے بعد میں بہت ساری چیزیں اپنے سے بولتا ہوں، اس کی کوئی خاص نوٹس میرے پاس موجود نہیں ہے. اگر کوئی ریٹرن میں چیز ہوتی تو میں آپ کو دے سکتا تھا، تو نوٹس سے شاید آپ کو خود بنانے پڑیں گے. نوٹس آپ کو خود بنانے پڑیں گے. میں تھوڑا تیز بولتا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن ماشاءاللہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو سلو کر کے آپ سن سکتے ہیں، نوٹس بنا سکتے ہیں اسے، اور بہتر ہوگا. علم ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے، اسے قلم بند کرنا ہوتا ہے، اسے یاد کرنا ہوتا ہے. اگر صرف سننے کی نیت سے آئیں تو معذرت کے ساتھ اب وقت برباد کر رہے ہیں، سن لیں گے بھول جائیں گے. شیطان اتنا ہمارے دماغ میں ہے کہ جو ہمارے لیے خیر و شر وہ تو بھلا دیتا ہے، پھر دینی علموں کو کیسے انسان باقی رکھے گا. اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اتارنا چاہا تو آپ اس کو پڑھتے تھے بار بار، یہاں تک کہ اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، زبان کو زور زور سے حرکت مت دیجیے تاکہ جلدی اس کو یاد کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. کوشش کیجئے، نوٹس آپ بنائیے. اور اگر الحمدللہ ہمارے پاس بہت ساری شاگردات بھی ہیں، یعنی جو پڑھتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی نوٹس بنا کر بھیج دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، صحت دے. گروپ میں شیئر کریں، فائدہ عام ہوگا سب کے لیے انشاءاللہ تعالی. ویڈیو کیسے ملے گی؟ یہ جو IGUC کی جو یوٹیوب ہے، میں چاہوں گا کہ ایڈمن صاحب ایک مرتبہ چینل کی لنک بھیج دیں ابھی گروپ میں، یہاں پر ساری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، ایک منٹ، ایک لنک میں ہی شیئر کر دیتا ہوں. ابھی یوٹیوب چینل ہے، میں چینل کی بھی لنک شیئر کر رہا ہوں آپ کو ابھی. اس چینل پر ساری ویڈیوز ہیں. یہ واٹس ایپ کمیونٹی کا لنک ہے اور یہ یوٹیوب چینل کا لنک ہے، تو وہاں پر الحمدللہ جو بھی کلاسز ہوئی تھی سب اپلوڈ ہو رہی ہیں. چیٹ باکس میں دیکھیں میں نے بھیجا ہے، واٹس ایپ کمیونٹی میں جوائن ہو جائیں، اور جو یوٹیوب چینل ہے اس پر سارے ویڈیو آپ کو مل جائیں گے باذن اللہ. شیخ، ایک سوال ہے ٹیکسٹ میں، عقیدہ کو اچھا سمجھنے کے لیے کون سی کتاب کو پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے عقیدہ ایسا نہیں کہ ایک کتاب سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. عقیدہ بہت عظیم چیز ہے، پورا قرآن و حدیث عقیدے کی بنیاد پر ہی چلتا ہے. بہرحال پھر بھی اگر آپ مختصر انداز میں کتاب چاہتے ہیں تو بہت ساری کتابیں ہیں جو اصل میں عربی میں ہیں، ان کو مترجم کر کے اردو میں لایا گیا ہے. جیسے ابھی خود میں عقیدے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، بنیادی طور پر ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ عربی کتابیں جاننا چاہیں، عقیدہ اسلامیہ بول کر ایک مستقل کتاب ہے. دیکھیں انشاءاللہ تعالی کوشش کرتا ہوں کچھ مختصر کتابیں میں ایڈمن صاحب کو بھیج دوں گا، وہ گروپ میں نشر کریں گے انشاءاللہ، تو اس کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے، پھر اجازت دیجیے. سعدیہ. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، بقرعید کے حوالے میں سے ایک کوشچن تھا. بقرعید کے عورتوں کو بال نہیں کاٹنا بولتے نا، اس کے ہوں مطابق کیا؟ یعنی عمر قربانی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ہیئر کٹ کے بارے میں پوچھا ہوں. اچھا کامن پوچھ رہے ہیں، عورتوں کو بال نہیں کاٹنا چاہیے یہ پوچھ رہی ہیں؟ ہاں. ہاں ہاں دیکھیے ہاں. عورتوں کے اندر زینت کی کچھ چیزیں ہیں. بال عورت کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، اور ضروری ہے کہ وہ اس زینت کا خیال کرے، لیکن بسا اوقات بہت زیادہ لمبے بال ہو جاتے ہیں، اور بچے ہیں گھر میں،
انہیں بار بار سلجھانا، بار بار اسے دھونا، بس اوقات پریشانی ہوتی ہے. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے اور آپ اپنے شوہر سے اجازت لیتی ہیں، ایسا نہیں کہ پورے مختصر کر دیں، رکھیں لیکن تھوڑے اتنے کم کر دیں کہ آپ کو اس کو سنوارنے میں آسانی ہو تو کاٹ سکتے ہیں، یہ کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن شوہر کی اجازت ہونی چاہیے اس مسئلے میں، اور پریشانی کی بنیاد پر ہو. اب ایسا نہیں کہ ہاں فیشن کے طور ٹھیک پر ہے. آپ کاٹیں، الگ الگ انداز سے اسے کاٹیں، نہیں نہیں، یہ سب درست نہیں ہے. شیخ بڑے بولتے کہ وہ عمرہ کو گئے تو ایک صرف کاٹنا یا حقیقے کے ٹائم کو کاٹنا، نارمل ٹائم کو نہیں کاٹنا بولتے نا، اس لیے. نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. عمرے کے طرف ہاں تب اور کاٹتی ہی ہیں، لیکن ہاں، عام طور پر نہیں. اور ایسا بھی بولتے کہ کتنے بال ہم کاٹے اتنے گناہ بول کے عورت کے لیے ہے بولے، اس لیے. اب یہ ابھی تک تو یہی سمجھا رہے تھے آپ کو کہ صحیح اور غلط قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ علماء کے کہنے سے، نہ بزرگوں کے کہنے سے. ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ناز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ جی. شیخ ابھی جو بتا رہے تھے علماء کے سے، تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں امام کے بارے میں جو بتایا ہے اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں، کوئی ناک کے نیچے، کوئی سینہ پہ، تو اس کا کیا دلیل ہے صرف؟ مطلب سب اپنے اپنے جگہ صحیح ہے، سب کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ چاروں امام چار طریقے سے ہمارے نبی نے پڑھایا ہے، تو اس کو کیسے ہم پتہ کریں؟ سب سے پہلی بات یہ چاروں ہے کہ صحیح. چار امام حق پر ہیں، ایسا اللہ کے نبی نے کب کہا؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ چار یہ امام سوال حق ہوتا پر ہے. ہیں، یہ بعد والے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو عالم غیب تھے نہیں تھے کہ آپ کو مستقبل میں کیا ہونے والا پتا ہو. ٹھیک ہے، حق کی پہچان قرآن و حدیث اور صحابہ کا طریقہ ہے، یہ حق کی پہچان ہے. جو اس پر ہے وہ حق پر ہے، جو نہیں ہے وہ حق پر نہیں ہے. ایک وقت تھا، جیسے بات کریں امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کی، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ کی، یہ اس زمانے میں تھے جہاں کتابوں سے پڑھ کر علم حاصل کیا جاتا تھا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، جتنی حدیثیں ملی اس بنیاد پر فقہ کو بنایا. فقہ یعنی دین کو سمجھنا، دین کو سمجھنے کا طریقہ بنایا. لیکن بعد میں جیسے امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ سب سے زیادہ حدیثیں ان کو پتا تھی، نہ اتنی امام ابو حنیفہ کو پتا تھی، نہ امام مالک کو، نہ امام شافعی کو. سب سے زیادہ ان کو حدیثیں پتا تھی، تو انہوں نے حدیثوں کی بنیاد پر جو فقہ امام احمد نے بنائی سب سے بہتر فقہ تھی. ٹھیک ہے، اب چار امام ہمارے پاس موجود ہیں، چار لوگوں نے اپنا اجتہاد یعنی دین میں دین کے خاطر اخلاص کی بنیاد پر جو اجتہاد کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں. لیکن جب وہ بات قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے تو ہم کہیں گے کہ امام صاحب کو یہ بات پتا نہیں تھی، لیکن جب ہم کو پتا ہے تو ہم امام کی نہیں قرآن و حدیث کی اتباع کریں گے. اگر آپ کہیں کہ نہیں چاروں امام حق پر ہیں، چاروں کو فالو کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن و حدیث کی بات ایک ہی ہے، جس امام کی بات قرآن و حدیث سے ملتی ہے ہم اس کو لے دیں گے، اور جس کی نہیں ملتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہی اصل ہے. جی سر، یہی بات میں نے بھی کہا، اور گھر پہ بھی اور کہا اصل میں نے. بات یہ ہے جی کہ سر، لوگ چھپاتے ہیں. نہیں مان. بات یہ ہے کہ عقیدے میں سب ایک جیسے تھے، سب کا عقیدہ ایک تھا، لیکن بات عقیدے میں نہیں ہے. اب ہمارے یہاں پر جو احناف ہیں زیادہ تر ماترودی اشعری ہیں، عقیدے میں نہ وہ حنفی ہیں، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی ہیں، کوئی نہیں ہے. عقیدے میں کوئی ہے ہی نہیں، عقیدے میں سب الگ الگ ہیں. ایسے عقیدوں کو لوگ مانتے ہیں جو عقیدے ان کے زمانے میں سب سے گمراہ تھے. کن کے زمانے میں؟ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے زمانے میں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ جمیعاً کے زمانے میں. بات فقہ کی کرتے ہیں، فقہ کی بات عقیدے کی کیجیے. اصل تو عقیدہ ہے. عقیدہ ان کا کیا تھا؟ آج جو لوگ اپنے آپ کو حنفی بولتے ہیں، کیا وہ حنفی عقیدے کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. اشعری عقیدہ ہے، ماتریدی عقیدہ ہے، اور ایسے خطرناک عقیدے تو انسان کو برباد کرنے کے لیے وہ عقیدے کافی ہے. یہ تو بہت زیادہ ہو گیا سر، یہ تو ہر جگہ ہے، مطلب بہت زیادہ. میرے گھر میں ہی ایسا ہی اس کچھ لیے ہے، تو اللہ کے نبی علیہ اور الصلوۃ ہم والسلام نے فالو کہا تھا کرتے ہیں. کہ میری بات تم اختلافات کو دیکھو گے، امت کو بڑھتے ہوئے دیکھو گے. اختلافات ہوں گے، لوگ بٹیں گے، ہر کوئی حق کا دعویٰ کرے گا. شیعہ حضرات جو حضرت عائشہ پر الزام لگاتے ہیں، حضرت ابو بکر کو غاصب کہتے ہیں، حضرت عمر کو مسلمان بھی نہیں مانتے، وہ بھی قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں. ہاں، کیا حق جو بھی قرآن و حدیث پر بات کرے گا وہ حق والا ہے؟ نہیں. قرآن و حدیث سے نہیں. بات کرنا اصل نہیں ہے. قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے پر، منہج سلف کے طریقے پر سمجھنا ضروری ہے. جو آدمی یہ سمجھ گیا وہ بچ گیا، جو نہیں سمجھا وہ گیا. قرآن میں جی سورہ سر. نور ہے، اللہ نے 10 آیتیں اتاری حضرت عائشہ کی براعت پر، پاکی پر. 10 آیتیں.
جب وہ آیتیں اتری حضرت عائشہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری جیسی حقیر مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے بولے گا، اللہ تعالیٰ کلام کرے گا. مجھے لگتا تھا اللہ کے نبی کو خواب میں دکھا دیا جائے گا کہ تمہاری بیوی پاک ہے، بس آپ کی بیوی پاک ہے. لیکن اللہ نے 10 آیتیں اتاری. اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی حضرت عائشہ پر الزام لگائے تو مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی شیعہ قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں. جی تو سر، قرآن یہ بھی حدیث سنے تھے میں، یہ جی بات ہاں. تو بتائیں تو صحیح ہے۔ اللہ جزاک اللہ. ہدایت دے۔ چلے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بات کو یہیں رکھتے ہیں، بقیہ باتیں آئندہ سبق میں کرتے ہیں. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.